الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ سے خاص قرب کا تعلق ہوتا ہے، جو سلوک کے راستے پہ چلتے ہیں، نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ایک اسپیشل ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے کچھ خاص اوصاف ہوتے ہیں، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ ان کو ذکر کا شوق ہوگا، اور دوسرا صاحب نسبت بندہ جو ہے اس کو اپنی نیت پر قابو ہوگا، اور تیسرا اور سب سے بڑا وصف صاحب نسبت لوگوں کا کہ وہ گناہ سے بچنے والے لوگ۔ اب ظاہر ہے جو اس راستے پہ چل رہا ہے، مشائخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے، عام طور پہ وہ زنا اور شراب اور چوری ڈاکہ اور اس طرح کے گناہ سے تو بچ جاتا ہے، مگر نیکی والی زندگی کے باوجود کچھ ایسے گناہ ہیں جو اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، جو اس نسبت کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ اس میں سے ایک گناہ بد نظری ہے، اور آج کے زمانے میں بد نظری بہت عام ہو گئی ہے، اور بد نظری بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ پچھلے 15 سال پہلے جو ہے بد نظری بس یہ ہوتی تھی کہ جو شخص اپنی نگاہ پہ قابو نہیں کر پاتا تو وہ راہ چلتی عورت جو ہے اس کے اوپر نظر ڈال دیتا، یا اگر گھر میں ٹی وی ہے تو وہ دیکھ لیتا۔ آج کے زمانے کی بد نظری اور ہے، آج کے انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا زمانہ، تو بد نظری زیادہ بھی ہوتی ہے اور بد نظری بہت فحش قسم کی بھی ہوتی ہے۔ تو بد نظری سے بچنا آج کے زمانے میں بہت مشکل۔ جہاں بد نظری ایک بہت بڑا گناہ جو عام طور پہ نیک لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، وہاں اسی کی طرح کا ایک اور گناہ، اور اس کو کہتے ہیں مرد اور عورت کا اختلاط۔ پھر سے یہ کہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں اس اختلاط کی صورتیں بڑھ گئی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں عورتیں زیادہ کام کاج کرنے والی بھی، یعنی اگر کوئی مرد آفس پہ بھی جاتا ہوگا تو 15 سال پہلے اتنی خواتین آفس کے اندر کام کرنے والی نہیں ہوگی جتنی اب ہے۔ 15 سال پہلے کوئی نوجوان یونیورسٹی میں جاتا تو کچھ تو ایسے سیکشنز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر عورتیں ہوتی ہی نہیں۔ اب عورتوں کا رجحان تعلیم کے اندر بھی زیادہ، تو اس لیے کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی عورتیں زیادہ ملیں گی، آفیسز میں بھی عورتیں زیادہ ملیں گی۔ اس کے علاوہ ایک بے حجابی جو ہوتی ہے، جو گھر کے اندر ہوتی ہے، کئی مرتبہ گھر کے اندر نامحرم ہوتا ہے یا نامحرم خاتون ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، جتنے کزنز ہیں وہ نامحرم ہیں، بھابیاں ہیں نامحرم،
رشتہ دار آتے جاتے رہتے ہیں، نامحرم ہے۔ تو یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ بھی بہت بڑا گناہ جس کے مرتکب نیک لوگ ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پردے کا حکم ہے نا، یہ عورتوں کے لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈھانپیں، تو کم از کم اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپیں، اور زیادہ نیک ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی نقاب بھی کریں، چہرے کو بھی ڈھانپ کے، اور وہ مردوں کے سامنے آئے یا گھر سے باہر اس حالت میں نکلے۔ مگر یہ حجاب کرنے کا حکم، یہ عورتوں کے ساتھ پردے کرنے کا حکم، یہ مردوں کو بھی ہے، بلکہ حجاب والی جو آیت ہے اس کا جو مخاطب ہے وہ مرد ہیں۔ اللہ رب العزت مردوں سے فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ تم نے جب کچھ مانگنا ہو ان سے تو تم پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، یعنی وہ بھی پردہ کریں مگر تم بھی پردہ کرو۔ اور پھر صاف صاف بتایا ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ایسا کرو گے تو یہ تمہارے بھی دلوں کے لیے زیادہ پاکی کا ذریعہ، اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکی کا ذریعہ۔ تو پتہ چلے یہ مرد اور عورت جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں اختلاط ہوتا ہے، تو دل کے اندر ناپاکی بڑھتی جاتی ہے۔ تو کئی مرتبہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی جو ہماری جو معاشرے کے اندر جو حدود و قیود بنی ہوئی، ہم تو اس کے اندر ہی ہیں، اگر بات کر بھی رہے ہیں خواتین سے یا نامحرم سے، ہنسی مذاق ہو بھی رہا ہے، تو اس کو نہ تو وہ عورت مائنڈ کر رہی ہے نہ اور لوگ مائنڈ کر رہے ہیں، مگر دل کے اندر ناپاکی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عورت بھی مردوں سے بچے مگر مرد بھی عورتوں سے بچے۔ تو یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے میں فحاشی تو نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، انٹرنیٹ پہ اور فون پہ فحش تصویریں تو نہیں دیکھتا، مگر کزنز کے ساتھ خوب دوستی، خوب ہنسی مذاق، یا کالج سکول کے اندر جو طلباء ہیں ان کے ساتھ خوب ہنسی مذاق چل رہا ہے، یا آفیسز کے اندر جو ہے وہ خوب بات چیت، خوب حال احوال چل رہے ہیں، یہ بھی دلوں میں ناپاکی پیدا کرتا ہے، نسبت کو زائل کرنے والی چیز ہے۔ اور انسان اپنے نفس کو بہت اچھی طرح سے کئی مرتبہ جانتا ہے کہ اس کو کن چیزوں میں لذتیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب اس وقت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو بڑے مفتی بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہے، استاد حدیث بھی ہیں، تو فرمانے لگے، انہوں نے ایک رائٹنگ لکھی، ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون میں انہوں نے لکھا کہ دور حدیث کی عالمہ بننے والی طالبات نے ایک دن سب نے مل کے خط لکھا کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ یہ دارالعلوم کے دور حدیث کی طالبات مفتی محمود اشرف صاحب سے، جو کہ
اتنے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو لکھا کہ آپ کو بیعت کرنے سے میں معذور ہوں، کیونکہ بیعت کرنے میں انٹریکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ایک قرب بڑھتا ہے. تو کئی مرتبہ عورت کا تو ذہن اس طرف نہیں جاتا، مرد کا ذہن اس طرف ضرور چلے جاتا ہے، اس لیے اس باقی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. حضرت نے عذر بیان کر دیا. تو جب اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی تعلق قائم کرنے سے بھی دل میں جو ہے وہ ناپاکی آئے گی، اور انہوں نے معذرت کر لی، اور کوئی عام راہ چلتی خواتین نہیں، دور حدیث کی طالبہ، تو پھر عام بندے جو عام سالکین ہیں ان کو کتنا اس چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرت نے اس بات کو کوئی چھپایا نہیں، حضرت نے اس بات کو ایک مضمون کے طور پہ لکھا. کہ کئی مرتبہ عورتیں دینی شخصیات سے جو ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں دین کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، مگر ادھر جو مرد دینی شخصیت ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس کے دل میں غلط جذبات اٹھ سکتے ہیں، اٹھتے ہیں. اس لیے دور دور رہنا ہی زیادہ ضروری ہے، دور دور رہنے میں ہی خیر ہے. ایک آخری بات اور آج کی بات مکمل کرتے ہیں. دو باتیں جو ہیں وہ کئی مرتبہ 4-5 باتیں بن جاتی ہیں. حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت حج پہ تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں حج کا سفر جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے سے، اور بحری جہاز پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے تھے. اور خبر جب پہنچی کہ جی بحری جہاز میں یہ بزرگ ہیں، تو لوگوں نے خوب بیانات حضرت کے رکھوانے شروع کیے. کچھ خواتین بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے بڑے بزرگ آئے تو ہم بھی استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو کچھ ہمیں بھی گائیڈنس مل جائے حضرت سے. تو حضرت تک پیغام انہوں نے پہنچایا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی پردے کا اہتمام ہے، عورتوں میں بیان کرنا ہے تو پھر دور، عورتیں الگ جگہ اور ہم الگ جگہ، یعنی نظر نہ آئے، نہ ان کو میں نظر آؤں نہ مجھ کو وہ نظر آئے، تو بیان ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کشتی ہے، جہاز بحری جہاز ہے، اس پہ اس طرح سے اہتمام کرنا مشکل ہے، آپ ایسے ہی کر دیں، عورتیں حج پہ جا رہی ہیں تو دینی بات ہی سننی ہے. حضرت نے منع فرما دیا کہ نہیں، اگر پردہ نہیں ہے تو میں نہیں بیان کروں گا. اس سفر میں حضرت کی صاحبزادی بیٹی جو تھی وہ بھی ساتھ تھی. عورتوں نے کچھ نہ کچھ کر کے بیٹی کو قائل کیا کہ آپ اپنے ابا حضور سے کہیں کہ جی ہم بھی تو حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ضرورت ہے نا کہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات سننے کو ملے. بیٹی نے اپنے طور پہ عورتوں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں. اب بیٹی نے انسسٹ کیا، اور اولاد کا انسسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو رد کرنا. تو بیٹی لے کے آ گئی. حضرت نے دیکھا کہ جی عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں ہے، اور بیان اس طرح سے کرنا ہے. آپ جو اپنے ساتھ اوڑھنے کے لیے، سونے کے لیے جو چادر لے کے آئے تھے، آپ نے اپنے آپ کو اس چادر میں ڈال لیا اور اس چادر کے اندر سے بیان کیا. تو پردے کا حکم جو ہے عورتوں کے لیے ہے تو صحیح، مردوں کے لیے بھی ہے. کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ فریلی گفتگو، ہنسی مذاق، آمنا سامنا کرے. اور پھر کیونکہ سوشلی اتنا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس کو برا نہ سمجھے. اللہ تعالی ہمیں
سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کامل نسبت نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم اس خواہش کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ اللہ ہے، اس لیے اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی اللہ تعالی اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔